تو میں ہوں راشد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سندھ کی باتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، اور اچھے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ادب سے، فن سے، یا ہماری دھرتی سے محبت کرتے ہیں، تو ہم انہی سے باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک شخصیت ہیں، اور میرا یہ سیگمنٹ شروع کر رہا ہوں میں۔ تو سب سے پہلے ہم آئیں اپنے آبائی علاقے، سمجھ لیں یہ میرا اپنا شہر ہے، اپنا علاقہ ہے۔ کوٹھی سے میرا تعلق ہے۔ اب میں آیا ہوں مخدوم فیملی سے، جن سے بچپن سے میری بہت ساری اچھی یادیں ہیں، اور اس خاندان کی جو ہے ہمارے، یہ جو میرے اندر امیج ہے وہ میں آپ کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن جو سندھی ادبی بورڈ کے لیے کام ہوا ہے، اور یہ 51 سے پاکستان میں قائم ہے، اس سے پہلے جی ایم سید صاحب نے اس کی بنیاد رکھی۔ لیکن اب جو سندھی ادبی بورڈ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، ایک عمارت بھی ہے، خوبصورت عمارت ہے، جس میں پاکستان کا نقشہ بھی ہے، دنیا کا نقشہ بھی ہے، سندھ کا نقشہ بھی ہے، ادیبوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے۔ تو اس سارے کام کا سہرا اگر کسی شخص کے ساتھ سر جاتا ہے تو وہ سعید الزماں ہیں، صدیق جو ہیں۔ تو اب مخدوم خاندان ہے، اور مخدوم خاندان کی تعریف کرنا میرے جیسے بندے کے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ مخدوم نو کا خاندان ہے، وہ سروری جماعت ہے، مطلب ایک خدمات کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے تو میرے خیال سے ہماری ویڈیو 10-15 منٹ کی ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سعید صاحب۔ لوگ جو ہے نا اداروں سے بن جاتے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ ایک ادارے کو بنا دیا، اور بہت ہی لو بجٹ ہے، جس طرح ہمیں پتہ ہے وہ آپ ہی بتائیں کہ کیا بجٹ ہے، لیکن آپ نے ایک ادارے کو بنا دیا۔ ایک خوبصورت عمارت بھی ہے، لائبریری بھی بن رہی ہے، ہاسٹل بھی بن رہا ہے، لائبریری کا بھی پروگرام بن گیا ہے، اور وہ باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے۔ تو کیسے یہ سب کچھ مینیج کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ اصل میں جب کام کا جذبہ ہو اور پلاننگ ہو تو تھوڑے بجٹ میں بھی بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اب ہماری جو بجٹ ہے اس کا 80% تو چلا جاتا ہے تنخواہوں اور اپنا پینشن میں، باقی جو 20% بچتا ہے تو اس میں ہمارے جو مینٹیننس وغیرہ یہ وہ ملا کے باقی کو ہمیں بہت کم بچتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہے کہ جو اس ادارے کا اصل کام ہے کتابوں کی اشاعت، تو وہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور تقریباً میرے ٹائم میں تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں، تو اس محدود وسائل سے ہم نے تقریباً 200 سے زیادہ بکس وغیرہ شائع کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ کسی ادارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہو، اور اس میں مینٹیننس بھی اچھی طرح سے ہونی چاہیے، تو اس طرف بھی توجہ ہے۔ تو جب کوئی باہر سے کوئی بھی شخص آئے تو اس کو کم از کم لگے کہ ہاں یہ سندھ کا کوئی ادارہ ہے۔ اب اس سے سندھ کی عزت ہے، اور کسی تمام سندھ میں رہنے والوں کی عزت ہے، پاکستانیوں کی عزت ہے۔ تو ہماری یہ کوشش تھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ بناتے جائیں۔ ماشاءاللہ، لیکن کافی اچھا بنا لیا ہے۔ بچپن میں ہم دری سے پڑھے ہیں، دری رہے ہیں، تو ہم آتے تھے، ایک سندھیالوجی ڈپارٹمنٹ تھا جو گھومنے کی قابل جگہ تھی، لیکن اب یہ ماشاءاللہ سے کافی ڈیولپ نظر آ رہا ہے۔ اب مستقبل کے کیا پلان ہیں آپ کے؟ اب ہمارے ایک تو کافی ایسے مسودے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ضرور شائع ہونے چاہیے، اور بہت پرانے ہیں، تاریخی ہیں، جو شائع ہو کر لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جانے چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، اس لیے ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ وہ ہمیں مخصوص فنڈز دیں یا وہ شائع کروا کے دیں۔ اسی طرح کافی ایسے لوگ ہیں جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے کتاب شائع کر سکیں اخراجات کی وجہ سے۔ تو ہم نے یہ بھی پروگرام بنایا ہے کہ ایسے لوگوں کے کتاب بھی ہم شائع کریں، اس کے لیے بھی ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو لائبریری پی سی بھیجی ہے گورنمنٹ کو، جو اس علاقے میں سب سے بہترین، بڑی اور جدید لائبریری ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے شہید بے نظیر بھٹو ریسرچ ہاسٹل کا، اس کی بھی پی سی ہم نے بھیجی ہے کہ وہاں آ کر ریسرچر رہیں اور ریسرچ کریں۔ اس کے ساتھ اور بھی کئی پروگرام ہیں جن میں ابھی ہمیں کافی مشینیں لینی ہیں بکس کو شائع کرنے کے لیے،
اور پھر ہمارا جو تلک چاڑی پہ ہے ہمارا شاپ، اس کی بھی حالت بہت ضعیف ہے. اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو ہم نے لکھا ہے کہ اس کو ہمیں بنا کے دیں. اچھا مخدوم صاحب، جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ جو سینہ بہ سینہ شاعری، گیت، نغمے یہ چل رہے ہوتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں؟ جو لوک گیت ہیں، جو ہمارے تھر کے ہیں، جو ہمارے لاڑ کے ہیں یا ان علاقوں کے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ ذاتی طور پر تو ہم کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو جد امجد تھے مختوم نوح علیہ رحمت، وہ شاعر بھی تھے، بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے. اور مختوم طالب المولا سے جو پہلے ہمارے جو بڑے تھے ان میں بھی کافی شاعر موجود ہیں. اور مختوم طالب المولا نے اس سلسلے میں بہت کام کیا تھا، جس کو ابھی مختوم جمیل الزمان کنٹینیو کر رہے ہیں. تو وہ تو ذاتی لیول پہ ہوا. ابھی ہم نے یہاں مختلف پروگرام شروع کیے ہیں بورڈ میں، اور اس میں فی الحال ہم نے ایک پروگرام یہ شروع کیا ہے کہ جو الفاظ مختلف بولے جاتے ہیں سندھ کے مختلف حصوں میں، ایک ہی لفظ کے مختلف ہوتے ہیں، اس کی ایک ہم شائع کریں کتاب، جس میں یہ معلومات ہو کہ فلاں چیز کو فلاں علاقے میں کیا کہتے ہیں، فلاں میں کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ ہم جو آپ کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں بھی کام چل رہا ہے. یہ ہمارے جو سوگھر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا بھی ایک کتاب ہم ترتیب دے رہے ہیں. اور دوسرے بھی اسی قسم کے معلوماتی کافی بکس ہیں جن پہ ہم نے کام شروع کیا ہے. اور خصوصی طور پر ہم نے ایک شروع کیا ہے کہ جب تک ہمارے مسودے وغیرہ گورنمنٹ پیسے دے اور ہم شائع کریں، تب تک انہیں ہم آڈیو میں کوشش کریں گے کہ لوگوں تک پہنچائیں. اب جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، اب آپ دیکھیں آڈیو بکس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. امریکہ میں یا یورپ میں جو ادب ہے اس کو آڈیو بکس ہوتی ہے، آپ سندھی کتاب سن بھی سکیں. یہ ایک بہت بڑا ہے کام. پی ڈی ایف ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. تو کیا اس سلسلے میں بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل، وہ ہمارے پی ڈی ایف کا بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ جو آڈیو میں ہم بکس کروا رہے ہیں ان کا بھی کام شروع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ جو شائع کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے. اچھا، ایک جو مجھے ذاتی دلچسپی ہے شاہ جو رسالوں میں. اب شاہ جو رسالوں کی سندھی میرے خیال سے ایک عام اردو بولنے والوں کے لیے تو ایسے ہی بہت ہارڈ ہے، لیکن ایک عام سندھی کے لیے بھی سمجھنا اتنا آسان نہیں. تو کیا اس سلسلے میں مزید کام ہو رہا ہے؟ جیسے شمس العلماء نے کام کیا، لیکن ان کا کام بھی اب کافی عرصہ گزر گیا ہے، تو نئے سرے سے مزید آسان سندھی، مزید آسان انداز میں اس کو بیان کرنے کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ اس سلسلے میں ابھی پروگرام شروع کر رہے ہیں ہم. تو ضروری ہے کہ وہ جو موجودہ زبان ہے اس میں کریں، اس کو اور زبانوں میں بھی ہونا چاہیے، ہے بھی. تو اس سلسلے میں بھی پروگرام بنا رہے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ یہاں پہ روایت ہے کہ جو باہر ملکوں میں کی کہانیاں وغیرہ ہیں ان کو سندھی میں ٹرانسلیٹ کریں. تو میں نے ان سب سے کہا ہے کہ ہماری جو کہانیاں ہیں سندھ کی، مطلب وہ ہم انگریزی میں شائع کر کے. کیونکہ سندھ کا ادب بہت ڈیپ ہے. جی جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہماری جو کچھ ہے، تو ہم نے دیکھا کہ سندھی ادیب جو ہے نا بڑا ڈیپ اس کا تجزیہ ہے، بہت گہرائی سے کسی چیز کا وہ موازنہ کرتا ہے، مشاہدہ اس کا بہت ہے. لیکن کیونکہ ایک وہ جو ٹرانسلیشن کا کام ہے، اگر وہ نہیں ہو رہا تو سندھی کتاب، سندھی ادیب دنیا میں فیمس نہیں ہو سکتا. ورنہ اگر دیکھا جائے تو سندھی جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، وہ اس لیول کے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ترجمے کیے جائیں تو میرے خیال سے دنیا میں اگر 2-4 لوگ ہیں جو ادب میں بہت بہترین زبانیں، اس میں سندھی زبان میرے خیال سے سر فہرست کی زبانوں میں سے ہو سکتی ہے. اور کیونکہ عربی کے بعد میرے خیال سے سندھی جتنی فصیح و بلیغ زبان ہے، کوئی دوسری زبان اتنی فصیح و بلیغ ہے نہیں. جی الحمدللہ. تو اس کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہاں وہی کر رہے ہیں ہم کہ اس کو اپنے جو بھی ہمارے لوک ادب ہے یا کیا، اس کو ہم دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچائیں. اس سلسلے میں بھی ایک پروگرام ہے. تو اس طرح سے سارے پروگرامس ہیں، لیکن مسئلہ پھر فنڈس کا آ جاتا ہے، تو پھر اس میں تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں ہم.
تو انشاءاللہ گورنمنٹ سے ہمارا رابطہ ہے کہ جیسے ہی وہ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں گے فائنینشلی. اور اس سلسلے میں ہم نے وفاق کو بھی لکھا ہے، لیکن وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہیں ملا ہے. مثلاً پاکستان کی جو زبان کہلانے کی والی صلاحیت رکھنے والے، جن کا اپنا رسم الخط ہے، جن کا اپنا ایک میرے خیال سے صدیوں پر محیط ہے. آپ دیوناگری سے آپ نے عربی رسم الخط میں آ جائیں تب بھی میرے خیال سے صدیوں پرانا ہے. جیسے ٹھٹھا ایک زمانے میں تھا اور دیگر شہر تھے، ویسا ادب میرے خیال سے اس خطے میں کہ شاید ہی کسی زبان کے پاس ہو. تو اس کے لیے میرے خیال سے وفاق کو تو کافی امداد کرنی چاہیے، کیونکہ ایک صوبے کی حد تک ایک تعلیمی بورڈ یا ایک ادبی بورڈ کے لیے میرے خیال سے اتنے پھیلے ہوئے جو اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو وفاق کو تو اس سلسلے میں مزید کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سندھی صرف سندھی نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ اس پورے خطے کی جو ہے سب سے پرانی زبان ہے. تو اس کے لیے کام کرنے میں کیا کباہت ہے؟ مطلب پیپلز پارٹی کی بھی حکومت کافی رہی ہے، اب صرف یہ صوبے کا کام تو نہیں ہے، لیکن وفاق کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اسی لیے ہم نے صدر پاکستان کو بھی لکھا اور سابق وزیر اعظم ان کو بھی لکھا، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا. انہوں نے سندھ کو بھیج دیا، وزیر اعلیٰ کو. اب وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم نے گورنر کو لکھا، سندھ کے گورنر کو، انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ کی طرف بھیج دیا. موجودہ وزیر اعظم کو بھی ہم نے لکھا ہے، لیکن وہاں سے اب تک کوئی جواب نہیں آیا ہے. تو خود ہماری حکومتیں بھی اس ادب کے معاملے میں کمزور ہیں. وہ کوئی جتنا ان کو کرنا چاہیے کام وہ نہیں کر رہے، حالانکہ بے بنیاد ہے یہ، اس سے ہماری پہچان ہے. تو مجھے امید ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی اور وفاقی حکومت بھی اس سلسلے میں ہمارا تعاون کرے گی. جی، آپ نے سعید الزماں کی بات سنی تو آپ خود ہی سوچیں، پاکستان کی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے قدیم زبان اور اردو سے بھی پہلے کی زبان سندھی ہے، جس کے لیے بہت کام ہونا ہے. اور زبان میں اتنی زیادہ گہرائی ہے، اتنی زیادہ وسعت ہے، اور اس کے لیے سعید الزماں صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اس کی تو کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. لیکن میرے خیال سے اس کے لیے بھی مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.